اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 270 269 ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ 270 کیا ہے کہ اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو یا جو کچھ بھی منت مانتے ہو تو یقیناً اللہ اس سب کو جانتا ہے، اور یاد رکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تو یقیناً اللہ سب جانتا ہے کہ وہ کس نیت سے خرچ کر رہے ہو، اور اللہ کو تو سب جاننے والا ہے۔ جو ظالم ہیں ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ 271 ہے اگر تم صدقات کو علانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، یعنی زکوٰۃ کو علانیہ کا مطلب یعنی کہ سامنے کر کے دو، اور اگر تم انہیں چھپاؤ اور چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو یہ تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ تم سے تمہاری بھلائیوں کو دور کر دے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اچھا، یہ جو نوافل صدقات ہیں ان کے بارے میں، لیکن جو واجب ہیں وہ تو لازمی، جیسے زکوٰۃ ہے عشر، ان کو تو لازمی دینا، ان میں کوئی ان کے لیے وہ کوئی نہیں ہے کہ چھپا کے دیں یا کچھ۔ لیکن جو اب دیکھیں فرض عبادات علانیہ ادا کی جاتی ہے، کہ جیسے وسوسہ یہ بھی شیطان بوسوں کے دل میں ڈالتا ہے کہ 5 وقت مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے لوگوں پر اپنے تقویٰ کا رعب ڈالنا چاہتے ہو، گھر میں پڑھ لیا کرو۔ اس طرح کیا ہے کہ شیطان کے جو وسوسے ہیں، شیطانی وسوسوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے۔ جو چیز فرض ہے واجب ہے وہ تو کھلا اعلان کرنی چاہیے، اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ ہاں، جو نفلی عبادات ہیں، صدقات نافلہ ہیں یا نفل نماز ہے، اسے چھپا کر کرنا چاہیے۔ نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے۔ جب تم فرمایا گیا کہ صدقات چھپا کر چپکے سے ضرورت مندوں کو دے دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کی، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے، اللہ اس سے باخبر ہے۔ 272 ہے کہ آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دیں، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا جا رہا ہے، بلکہ ہدایت اللہ ہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ جو بھی مال تم خرچ کرو گے تمہارے لیے بہتر ہے، اور جو تم نہیں خرچ کرو گے مگر اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ پورا تمہیں لوٹا دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ جو منکرین ہیں ان کو، یعنی ہدایت کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، آپ پر ذمہ داری تبلیغ کی ہے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے۔ ہدایت تو اللہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اب جو مال تم خرچ کرو گے تو وہ اپنے لیے بہتر ہے، اس کا اجر و ثواب تو بڑھا چڑھا کے اللہ کے بنا 700 گنا 1400 گنا اس سے بھی زیادہ کر کے دیا جو تم نہیں خرچ کرو گے۔ تبھی تمہیں اس قدر، اگر ریاکارانہ خرچ کیا تو اجر کا کیا سوال، وہ تو شرک بن جائے گا۔ جو بھی مال تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تو پورا لوٹا دیا جائے گا۔ اللہ تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، اللہ تو کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 273 کیا ہے کہ یہ ان ضرورت مندوں کے لیے ہے جو گھیر کر رہ گئے ہیں اللہ کی راہ میں اور اپنے کسب معاش کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے۔ ناواقف آدمی ان کو خوشحال خیال کرتا ہے ان کی خودداری کے سبب۔ تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے، وہ لوگوں سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جو بھی مال تم خرچ کرو گے اللہ خوب جانتا ہے۔ یعنی جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ صفا تھے، مسجد نبی میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے اور اپنا وقت مطلب ان کو تلاش معاش میں وقت نہیں صرف کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سیکھ رہے تھے۔ جہاں سے طلبہ آ رہا تھا کہ مطالبہ کو معلمین اور مبلغین کی ضرورت ہے وہاں ان کو بھیجا جا رہا تھا۔ اگر وہ معاش کی جدوجہد کرتے تو تعلیم حاصل کرتے۔ اس طرح دین کی خدمت کے لیے کچھ لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، یہ ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جو دوڑ دھوپ زمین کے اندر گھوم پھر کر تجارت کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن جو انجان آدمی ہے جس کو نہیں پتا وہ ان کو خوشحال خیال کرتا ہے۔ یہ اس طرح کے فقیر تو نہیں ہے جو لپٹ کر مانگتے ہیں، ان کی خودداری کی وجہ سے عام طور پر ان کو غنی خوشحال سمجھا جاتا ہے کہ ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں، کبھی انہوں نے مانگا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس طرح کے سوال ہی نہیں ہے، فقیر نہیں ہے۔
انہوں نے تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو لگایا ہے. یہ تمہارا کام ہے کہ انہیں تلاش کرو، ان کی ضروریات پوری کرو. تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے. ظاہر سی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا وہ وقف کرتے ہیں، وہ تو نور تو چہرے پہ آ جاتا ہے. اگر کسی کو یعنی ان کو خوشحال خیال کریں گے، لیکن ان کے جو فقر ہے ان کے چہرے پر اس کا اثر آ جاتا ہے. اگر کسی کو صحیح غذائیں تو چہرے پر اس کا اثر ظاہر ہوگا. وہ لوگوں سے لپٹ کر تو سوال نہیں کریں گے. وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہے جو کسی سے مانگ لیں. اور جو بھی مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ خوب جانتا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ تمہارا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا وہ اللہ کے علم میں نہیں، یا تم خاموشی کے ساتھ جو خرچ کرتے ہو وہ اللہ کو نہیں پتا. اللہ کو تو پتا ہے، اس کا تمہیں بھرپور بدلہ ملے گا. آیت نمبر 274 کیا ہے؟ جو لوگ اپنا مال خرچ کرتے رہتے ہیں دن کو بھی رات کو بھی، خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی، ان کے لیے ان کا اجر محفوظ ہے ان کے رب کے پاس. نہ تو ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کسی غم سے دوچار ہوں گے. اب کہ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، چھپے میں بھی، سامنے بھی، دن اور رات میں، خفیہ طور پر بھی، اعلانیہ بھی، اللہ کو تو سب پتہ ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور حساب والے دن ان کا تو جو اجر ہے وہ تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے. اللہ کو تو پتہ ہے، اس لیے وہ کسی بھی قسم کے غم سے دوچار نہیں ہوں گے، نہ کسی ان پر کوئی خوف طاری ہوگا. جو حلال کماتے ہیں اور پھر اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کا کیا ہے کہ اللہ کے ہاں تو ان کا مال مسلسل بڑھ رہا ہے. یعنی اللہ کے ہاں جو انفاق فی سبیل اللہ اور صدقات اور زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ سود کے بالمقابلے اور اس کے برعکس ہے. دنیا میں تو ہم سیونگ اکاؤنٹ کھلواتے ہیں جی، منافع بڑی وہ منافع والی اسکیمیں ہوتی ہیں، انشورنسیں کرواتے ہیں جی منافع سے ملے گا. لیکن یہ تو سود ہے. جو اللہ کی راہ میں ہم خرچ کرتے ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہم جمع کر رہے ہیں، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ واپس دیتا ہے. اس لیے اپنے مال کو یہ سوچ کر کبھی بھی خرچ کرنے سے باز نہیں آنا چاہیے کہ آج میں خرچ کروں گا تو کل میرے پاس نہیں. اللہ پہ توکل رکھنا چاہیے. جو اللہ آج رزق دے رہا ہے، رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے، وہ کل بھی ضرورتیں پوری کرتے. لیکن جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں وہی اصل اثاثہ ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. دعا بھی کرنی چاہیے، میرے لیے بھی دعا کریں، باقی تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے راستے میں خرچ کرنے کی، اللہ کے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.